السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مزید اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے سلامت رکھے۔ اور آج کا میرا موضوع ہے کہ عورتوں کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق، یعنی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق آتا ہے، تو اس کے بارے میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ عورتیں کس طرح نماز ادا کریں۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں، آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اچھا، نماز سب سے پہلے انسان جو نماز کے لیے جا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ پاک اور صاف ہو، اس کے کپڑے پاک صاف ہوں، اس کا بدن پاک صاف ہو اور وہ باوضو ہو، اور کسی ایسی جگہ پر جائے جو جگہ پاک ہو اور جا کر وہاں نماز ادا کرے۔ نماز ادا کرنے سے پہلے جب وہ جائے نماز بچھائے تو سیدھی وہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جائے، اور ہمارا رخ یعنی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، چہرہ بھی، اور چہرے پر نقاب نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارا جسم، عورتوں کا جسم ایسے کسی کپڑوں میں لپیٹا ڈھانپا ہونا چاہیے، یعنی ہمارے کپڑے ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے ہمارے جسم کا کوئی اعضا بھی نظر نہ آئے، جس سے جو عورت کے ستر میں آتا ہے۔ اور بہت زیادہ باریک کپڑے پہننے سے گریز کرنی چاہیے۔ چادر تھوڑی بڑی لینی چاہیے، اور ایسی چادر لینی چاہیے جس سے سر کے بال نظر نہ آئیں، اور پھر اپنا چہرہ، اپنا رخ سیدھا قبلے کی طرف کر کے کھڑی ہو جائے، اور دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا چاہیے، اور نظریں اپنی سجدے کی جگہ رکھنی چاہیے، اور اس کے بعد نماز کی نیت کریں۔ نیت اردو میں بھی کی جا سکتی ہے اور عربی میں بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ اردو میں نیت اس طرح کی جائے گی کہ نیت کرتی ہوں میں اس نماز کی 2 رکعت نماز سنت تابع رسول اللہ کے وقت نماز حاضر فجر منہ مراد طرف یا میرا رخ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور نماز کی نیت عربی میں کرے تو اس طرح کرے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دونوں صورتوں میں نیت کی جا سکتی ہے۔ نیت کرنا فرض واجب نہیں ہے، دل سے بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ میں آیا کون سی نماز پڑھوں، فرض ہے، سنت ہیں، 4 فرض ہیں، 4 سنت ہیں، 2 ہیں، 3 فرض ہیں مغرب کے یا عشاء کے وتر ہیں، کیا ہے یہ دل میں بھی نیت ہونی چاہیے، کیونکہ دلوں کی بے تک سے اللہ رب العالمین واقف ہے اور دل کی بیدوں کو جانتا ہے۔ اور نیت باندھتے وقت نیت باندھنے کے بعد اپنے ہاتھ لڑکیوں کو سیدھے کندھوں کے پاس لے کے جانے چاہیے، یعنی مرد تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کانوں کی لو تک، لیکن عورتوں کو کندھوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، اور اپنے ہاتھوں کو دوپٹہ کے اندر رکھنا چاہیے، یعنی چادر کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سینے کے نیچے باندھیں، تو بایاں ہاتھ پہلے باندھیں اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر باندھیں۔ یعنی زور سے ہاتھ پکڑنا نہیں چاہیے، آرام سے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ پھر ثنا پڑھنی چاہیے، اس کے بعد تعوذ اور بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے کوئی سورت پڑھنی چاہیے، یا کوئی بڑی 1 آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا 5 چھوٹی آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سیدھا رکوع کی طرف جائے
رکوع میں اتنا جھکے جتنا کہ وہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچا سکے، گھٹنوں کو پکڑنا نہیں چاہیے، اور اس میں تسبیح پڑھنی چاہیے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے، اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5-7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے۔ تو جب سجدے میں جائے تو پہلے ہاتھوں کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے، اور پھر ناک سمیت، اور پھر بازو کو کروٹوں سے علیحدہ رکھنا چاہیے، کروٹوں سے علیحدہ نہیں رکھنا چاہیے، جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ پیٹ ران سے اور ران کو پنڈلیوں سے جدا نہیں کرنا چاہیے، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دی جائیں، اور دونوں پاؤں سیدھی طرف سے باہر کرنے چاہیے، اور 3 مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح پڑھنی چاہیے۔ پہلے سجدے میں جائیں تو پہلے پیشانی کو، پھر ناک کو، پھر ہاتھوں کو، اور اپنے ہاتھ پنڈلیوں پر رکھ دیں، اور پاؤں پھر جب سجدے سے اٹھیں تو اپنے ہاتھ پنڈلیوں پر رکھ دیں، اور دونوں پاؤں کو دائیں طرف سے باہر کریں، اور اللہ اکبر کہہ کے پھر دوبارہ اتنی دیر رکیں قاعدہ میں، یعنی اللہ اکبر کہہ کے جب ایک سجدہ کے بعد جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو کم از کم ایک تسبیح اللہ اکبر کہہ کے تو دوسرا سجدہ کرنا چاہیے۔ دوسرے سجدے میں بھی بالکل اسی طرح پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر اپنے ہاتھوں کو، اور پھر 3 دفعہ یہی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنی چاہیے، اور پھر دوسرا سجدہ کر کے جب کھڑے ہونے لگیں تو پھر ہاتھوں کے بل نہیں، ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی معذور ہے یا کسی عذر کی وجہ سے وہ اس طرح کھڑا ہو سکتا ہے، نہیں تو ہاتھوں کے بل نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پر رکھ کے پنجوں کے بل کھڑا ہونا چاہیے۔ کسی مجبوری کی عالم میں آپ زمین پہ ہاتھ ٹیک سکتی ہیں، نہیں تو پنجوں کا بل کھڑا ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح دوسری رکعت میں ثنانی پڑھیں گے، الحمدللہ کوئی سورت یا 3 چھوٹی آیات یا 5 چھوٹی آیات پڑھیں گے، پھر سیم اسی طرح دوسری رکعت بھی پوری کریں گے، رکوع کریں گے، پھر سجدے 2 کریں گے، سجدوں کے بعد دوسرا سجدہ کر کے جب التحیات کی مقدار قاعدہ میں بیٹھیں گے تو تشہد التحیات للہ والصلوات پوری پڑھیں گے، اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں گے تو ہم دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اٹھا کے پھر واپس واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھیں گے تو واپس نیچے رکھ کے مٹھی کھول دیں گے، پھر اس طرح آگے پورا کریں گے۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں دوسرے سجدے کے بعد جب التحیات کے لیے بیٹھیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنے کے بعد کھڑی ہو جائیں، اور تیسری رکعت میں الحمدللہ اور کوئی سورت پڑھیں، اور اگر فرض نماز ہے تو صرف الحمدللہ پڑھیں گے، الحمدللہ کے بعد سورت نہیں ملائیں گے، اور اسی طرح فرض نماز کی چوتھی رکعت میں بھی۔ ہاں اگر وتر ہے تو تیسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورت ملائیں گے، سورت کے بعد اپنے ہاتھ کندھوں تک اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد ہم دعائے قنوت پڑھیں گے، یعنی اللہم انا نستعینک ونستغفرک پوری دعائے قنوت پڑھیں گے، مکمل کریں گے، پھر اسی طرح رکوع اور سجود کریں گے، اور پھر اسی طرح ہم اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح طریقے سے جس طرح نماز کے پڑھنے کا حق ہے پڑھنے کی توفیق اور ہمت دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے بہن بھائی
خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مزید اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے سلامت رکھے۔ اور آج کا میرا موضوع ہے کہ عورتوں کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق، یعنی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق آتا ہے، تو اس کے بارے میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ عورتیں کس طرح نماز ادا کریں۔ تو اس سے